الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ میرے عزیز اساتذہ کرام اور طلباء کرام، ہم ایک ایک لمحہ رب کے محتاج ہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، موت کے وقت بھی۔ ایک ایک لمحہ ہم محتاج ہیں، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ضرورت مند ہم ہیں، اللہ پاک کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت نہ انسان تھے نہ فرشتے تھے، تو اسی وقت بھی اللہ رب العزت کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ اگر لوگ دین پر عمل نہ کریں تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، محتاج ہم ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے فکر کر کے، کوشش کر کے، مجاہدے کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہم نے نہیں رہنا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کا راضی ہونا شرط ہے۔ اور اللہ پاک راضی کیسے ہوں گے؟ فرما برداری کرنے سے۔ رب کے تابع دار بنیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، ہمارا رب کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ جب ہم اپنے اندر فرما برداری پیدا کر لیں گے تو پھر کوئی بھی حکم ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ فرما برداری ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ ہم بس تیرے ہی ہیں، کسی غیر کے نہیں ہیں۔ ہم نے اس زمین پر رہ کر آپ کو ہی راضی کرنا ہے بس۔ تو یقین کیجیے اللہ پاک حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت پکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، گویا کہ آپ جنت میں رہ رہے ہو۔ مدرسے کی زندگی بھی جنت والی زندگی ہے۔ پکے پکائے کھانے آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اعلیٰ قسم کے۔ کسی کو ذرا بھی اپنے رزق کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ الحمدللہ آپ کا رزق براہ راست آسمانوں سے اترتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے آپ طالب بن گئے۔ جب ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے پہلے وہ عام لڑکا ہوتا ہے، لیکن جب مدرسے میں اس کا نام داخل ہو جاتا ہے تو وہ طالب بن جاتا ہے، طالب علم بن جاتا ہے۔ جب وہ علم کا طالب بنتا ہے تو بھائی ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں جہاں سے گزرتا اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ علم کا طالب بن گیا۔ آپ کا رزق براہ راست
اللہ رب العزت آسمانوں سے اتارتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو وہ نظر آ جائے کہ آپ کا رزق تو براہ راست آسمانوں سے اترتا ہے تو آپ کے مدرسے میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، سارا شہر ہی مدرسے میں آ جائے۔ تو چونکہ یہ غائب کی بات ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو اپنے رب سے غائب سے ڈرے گا، غائب سے دیکھ کے ڈرے تو پھر تو معاملے ختم ہو گیا بھائی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت زیادہ تعداد سے آپ کا چناؤ کیا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دی، غائب میں ڈرنا، آپ کے اندر یقین پیدا کر دیا کہ رزق دینے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک اس یقین کی بدولت براہ راست اللہ رب العزت آسمانوں سے آپ کا اتارتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کسی گھر میں 2-3 مہمان آ جائیں تو میزبان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی 1 دن 2 دن کے بعد اپنے گھر چلے جائیں، تنگ آ جاتے ہیں میزبان۔ لیکن آپ کی حالت یہ ہے، ہم لوگ آپ کے رہنے سے تنگ نہیں آتے، آپ کے جانے سے تنگ آتے ہیں۔ جب آپ مدرسے میں رہتے ہو تو ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، جب آپ چھٹی کی درخواست لے کے آتے ہو پھر ہم مدرسوں والے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی چھٹی کیوں لینی ہے، آپ ادھر ہی رہو۔ کیوں؟ غائب سے آپ کی مدد کی جاتی ہے۔ ایسی مخلوق ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہر وقت جس مدرسے میں بھی طالب علم ہوں گے اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہو اسی طرح مسجد نبوی میں بھی طالب علم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے آپ بیٹھتے ہو۔ تو بھائی اللہ رب العزت کو وہ بڑے پسند تھے۔ ایک دن سرداروں نے مشورہ دیا کہ ان کو یہاں سے نکالیے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، لہذا ہم بات تب سنیں گے اگر یہ یہاں سے چلے جائے۔ تو بھائی یہ بات اللہ رب العزت کو ناپسند آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ ان کو نکال نہیں سکتے یہاں سے۔ کیا قرآن پاک میں سورۃ انعام میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، یہ دنیا نہیں چاہتے، ان کے دلوں کے اندر دنیا نہیں ہے، ان کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ یہ جو ذکر کرتے ہیں، صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ تو بھائی اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے اپنے رسول کو منع فرما دیا، یہ سردار آئیں یا نہ آئیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، بات مانیں یا نہ مانیں، ان کو آپ نے نہیں نکالنا۔ وہ بھی طالب علم تھے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو کتنی ان سے محبت تھی کہ یہ علم سیکھ رہے ہیں، علم میں سمجھ پیدا کر رہے ہیں، سیکھ کے پھر دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ سب کا مقصد یہی ہے کہ پہلے خود سیکھیں گے پھر جو جاہل ہیں ان کو سکھائیں گے۔ تو الحمدللہ قیامت تک آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ رب العزت آپ کا سلسلہ چلائیں گے۔ آپ تو
50 60 70 80 سال کی عمر میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جو سلسلہ ہے صدقہ جاریہ وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے بچوں علم میں محنت کرو، علم محنت سے آتا ہے، بغیر محنت کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم کی مثال ایسے ہے گویا کہ آپ لوہے کے چنے چبا رہے ہو، مجاہدے کر رہے ہو، لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن جب علم حاصل کر لو گے تو پھر آخرت میں، دنیا میں تو مشقتیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا یہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کے ساتھ عزت کا ایک نام لگ جائے گا، آپ کے ساتھ ایک ایسی صفت لگ جائے گی جو علم والی ہے، جو آپ کو دنیا میں بھی عزت بنا دے گی، عزت دار بنا دے گی۔ پھر آپ کو عام آدمی نہیں کہا جائے گا، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء جا رہے ہیں۔ پھر آپ عام آدمی نہیں رہو گے۔ آپ نے جو 8-10 سال مجاہدہ کیا تو آپ کا نام ہی بدل دیا گیا۔ آپ کو عام آدمی نہیں کو کہے گا کہ یہ عام آدمی جا رہا ہے، کہیں گے کہ یہ عالم جا رہا ہے، یہ علم والا جا رہا ہے۔ جہاں جاؤ گے تو بھائی علم آپ کے ساتھ جائے گا۔ جس شہر میں بھی چلے جاؤ گے، جس ملک میں بھی چلے جاؤ گے، یہ جو علم ہے یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا اور آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ دنیا کے ہر شعبے میں یہ علم آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ بھائی روشنی میں چلو گے، جو جاہل ہوتا ہے وہ اندھیروں میں سفر کرتا ہے، اندھیرے میں چلتا ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہوتی، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ روشنی میں چلتا ہے، بات کرتا ہے تو روشنی میں کرتا ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے، جہاں جا کر اس کا علم ختم ہو جاتا ہے تو وہ آگے کیا کہتا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں آگے نہیں جانتا، کیونکہ میرا آگے علم ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت تک بات کرتا ہے جب تک علم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے عزیزو یہ عقل کی بات ہے، کیونکہ آپ عاقل بن گئے، محنت کر کے علم حاصل کر کے آپ عاقل بن گئے۔ اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیوقوف ہوتا ہے انسان، جو بھی زبان میں لفظ آتا ہے نکال دیتا ہے، لیکن عالم جو ہوتا ہے ہر بات سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ نے راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے حتیٰ کہ آپ منزل پر پہنچ جاؤ، حتیٰ کہ منزل آ جائے۔ اس سے پہلے ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ رب العزت کو کوئی احتیاجی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اسی لیے فرمایا اے ایمان والو، جو تم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، جو مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ایک ایسی قوم لے آئیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، ایسی قوم لے آئیں گے کہ اللہ پاک ان سے محبت کریں گے اور وہ اپنے رب سے محبت کریں گے۔ ان کے اندر اللہ پاک یہ صفات پیدا کر دیں گے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں گے، اللہ پاک ان کو معرفت دے دیں گے تو وہ اپنے رب سے محبت کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وہ قوم بن جائیں۔ کتنی پیاری قوم ہے، ایک ان کی صفت، کبھی وہ دین سے مرتد نہیں ہوں گے، کبھی دین سے وہ پھریں گے نہیں، دین کی کبھی نقدری نہیں کریں گے۔ جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، تعلق گہرا کر لیتا ہے، وہ کبھی دین کی نقدری نہیں کرتا۔ نقدری وہ کرتا ہے جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی، رب کے ساتھ اس کا گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو یہی وہ راستہ ہے، اسی راستے پہ چل کر آپ اپنے رب سے تعلق بنا سکتے ہو۔ یہی راستہ ہے، یہی راستہ اختیار کر کے آپ دنیا میں رہ کے عارف باللہ بن سکتے ہو، دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کے گہرے دوست بن سکتے ہو۔ دنیا میں بھی آپ کو لوگ عزت سے بلائیں گے، جہاں جاؤ گے آپ کی عزت کی جائے گی کہ بھائی رب کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ جب دعا کرو گے اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ جب گہرا تعلق ہو جائے گا، گہری دوستی ہو جائے گی
تو بھائی جو بھی دعا اپنے رب سے کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. ایسے مواقع آپ کے لیے بنا دیں گے، ایسے مواقع آپ کو الہام فرما دیں گے کہ اس وقت اپنے رب سے مانگو گے تو اللہ پاک عطا کریں گے. تو میرے عزیزوں کتنی ہی کامیابی ہے کہ اس زمین پر رہ کر ہمارا رب کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو، بڑا گہرا تعلق ہو. اور یہی راستہ ہے کہ علم والا راستہ. جاہل آدمی کبھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. جاہل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتا. تعلق بھائی پہلے علم حاصل کرو گے، اسی روشنی میں سفر کرو گے تو ایک دن اپنے رب تک جا پہنچو گے. تو بھائی سارے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر جو فضل فرمایا ہے اس فضل سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے، ہم نے اعلیٰ مقام لینا ہے. ہم نے صرف 33 نمبر نہیں لینے، ہم نے صرف پاس نہیں ہونا. ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے زمین پر رہ کر محنت کر کے مقرب بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے مقرب بن جائیں، نیکیوں میں سبقت کر جائیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ مقام ہمیں چاہیے. اور یقین کیجئے اگر سارے مدرسے والے اساتذہ طلباء اگر نیتوں کو بدل لیں، نیت بدل لیں، دنیا کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ مجھے یہاں سے یہ چیز مل جائے گی، مجھے یہ چیز مل جائے گی. بچے نیت بدل لیں، ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ہمیں اللہ رب العزت کا قرب چاہیے. تو فیصلے تو بھائی نیت پر ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوی. ہم بھائی ایسی نیت کر لیں کہ ہمیں ہمارا رب چاہیے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں زمین پر رہ کر. ہماری 100% یہی کوششیں بن جائیں کہ زمین پر رہ کر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اور کوئی غرض نہیں ہے. جیسے رزق اللہ رب العزت آپ کو دے رہے ہیں ایسے ہی پوری زندگی ایسی نیت کرنے سے اللہ پاک ایسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں. اور جو آدمی اس راستے پہ چلے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے مجھے جو بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے رزق آسان کر دے. آپ مدرسے میں آتے ہو، کبھی بھی مدرسے والے آپ سے یہ تقاضا نہیں کریں گے کہ بھائی مہینہ پورا ہو گیا ہے، جیسے کالجوں کے ہاسٹلوں میں ہوتا ہے کہ بھائی فیس جمع کراؤ، پیسے لاؤ، اتنی فیس آپ نے کھانا کھایا ہے، ماہانہ پورا مہینہ کھانا کھایا ہے، فیس جمع کراؤ. الحمدللہ مدرسے میں کسی بچے کو بھی، کسی مدرسے میں بھی کبھی ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے مہینہ کھانا کھایا، سال کھانا کھایا ہے، پیسے جمع کراؤ. کیوں؟ ان کا رزق اللہ رب العزت براہ راست اتار رہے ہیں. ان کا رزق اللہ رب العزت براہ راست آسمانوں سے اتارتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہو آج کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، جس مدرسے میں بھی جاؤ گے پوچھو گے بھائی کتنا خرچہ ہے، بتایا جائے گا 30 لاکھ، بتایا جائے گا 40 لاکھ. اور ظاہراً اسباب پوچھے جائیں گے کتنا خرچہ آپ کو مہینے میں، آپ کے پاس اسباب موجود ہیں، کوئی کہے گا 1 لاکھ کے اسباب موجود ہیں، کوئی کہے گا 2 لاکھ کے ہیں. بھائی باقی 28 لاکھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ خود بھی نہیں بتا سکیں گے کہ یہ باقی پیسے کہاں سے آئے ہیں. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. وہ کیونکہ اللہ پاک آپ کا رزق براہ راست اتارتے ہیں، آسمانوں سے اتارتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے. بس آپ قدردانی کرو. آپ اس عمر کی قدردانی یہ ہے کہ محنت کرو، وقت کو ضائع نہ کرو. یہود و نصارہ جو ہمارے دشمن ہیں
ان کی چالوں کو پہچان لو، ان کے پیروکار نہ بنو، ان کے لیے استعمال نہ ہو جانا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، یہودی بھی آپ کے دشمن، نصارہ بھی آپ کے دشمن۔ اگر براہ راست آپ کو کوئی آ کر نقصان نہیں پہنچا سکتے تو انہوں نے بالواسطہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہے۔ آپ کے اندر وہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اندر سے جو خشوع ہے، جو اللہ رب العزت کا قرب ہے، جو تعلق ہے، وہ اس بے حیائی کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہمارے لیے بے حیائی کے جو اسباب ہیں جتنے آسان کر رہے ہیں، مفت میں کر رہے ہیں، وہ ہمارے کوئی دوست نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو الحمدللہ اتنے چمکتے چہرے، ان کی یہ شان کے خلاف بات ہے کہ وہ ان کی بات مانیں، ان کے داؤ میں آئیں۔ اپنے آپ کو موبائلوں سے بچاؤ، آپ اپنے آپ کو موبائل سے بچاؤ، جتنا بھی بچا سکتے ہو اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ مثال ایسے ہی ہوگی، سارا دن محنت کی، نیکیاں جمع کی، رات کو برباد کر لی۔ مکہ میں ایک عورت تھی، سارا دن وہ سود کاٹتی تھی، سارا دن سود کاٹتی تھی، اس کے دماغ کے اندر فطور تھا، رات کو وہ توڑ دیتی ہے سارا، پھر اس کو روئی بنا دیتی۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ بننا، نیکیاں کرو محفوظ رکھو، نیکیاں کرو محفوظ رکھو۔ یہ موبائل آپ کی روحانیت کو ختم کر دیں گے۔ آپ کے اندر سے جو تعلق ہے، اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے۔ اندر سے معرفت ختم ہو جائے گی، علم کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی، صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ دوسرے ممالک میں، آج ترکی میں جا کے دیکھو، مصر میں جا کے دیکھو، وہاں سے علم کی روح نکل چکی ہے، صرف الفاظ رہ چکے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں الفاظ نہیں چاہیے، ہمیں حقیقت چاہیے علم کی۔ ہم نے حقیقی طور پر اللہ رب العزت سے تعلق بنانا ہے۔ ہم نے خاتمہ بل ایمان اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے اعلیٰ مقام لینا ہے۔ قیامت والے دن ہمیں اعلیٰ مقام چاہیے اپنے رب سے، وہ تب ملے گا آج ہم اپنے رب کی مانیں گے، آج ہم نیکیوں کو محفوظ رکھیں گے، آج ہم بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، علم کو محفوظ کریں گے، علم پر عمل کریں گے، علم کو پھیلائیں گے اور مجاہدے کریں گے، اور مجاہدے کریں گے، تب جا کر ہمیں وہ مقام ملے گا۔ مجاہدوں کا وقت جو ہے بالکل قلیل سا ہے، آپ کے لیے صرف 8-10 سال سخت مجاہدہ ہے، اس کے بعد آپ عزت کے ساتھ رہو گے۔ کتنے آپ کے اندر سے مدرس بن جائیں گے، عزت والے، کتنے امام بن جائیں گے، امام مسجد بن جائیں گے، کتنے اس طرح کے دینی شعبوں میں اور لگ جائیں گے، سارے کے سارے شعبے عزت والے بن گئے۔ تو بھائی، آج اگر ہم زمانہ طالب علمی میں قدر کر لیں گے، یقین کیجیے اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اساتذہ کا تابع دار رہتا ہے، فرما بردار رہتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوئی، جس نے اپنے آپ کو بے حیائی سے نہ بچایا، میڈیا سے نہ بچایا، پھر اللہ پاک بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو اس زمین پر کتنے داڑھیوں والے بیچارے پریشان نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا مجھے نوکری نہیں مل رہی، کوئی کہے گا مجھے ملازمت نہیں مل رہی۔ وجہ کیا تھی؟ زمانہ طالب علمی میں اس نے قدر نہیں کی تھی،
اس نے علم کی قدر نہیں کی تھی، علم نے اس کو کوئی حصہ نہیں دیا تھا، علم کا کوئی اس کو حصہ نہ ملا، اس نے علم میں محنت نہ کی، اساتذہ کی پرواہ نہ کی، نہ قدری کرتا رہا۔ وقت گزر گیا، اب پچھتانے کا وقت آ گیا، کبھی اس مدرسے میں، کبھی اس مدرسے میں، کبھی کسی جگہ، لیکن کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو بچے محنت کرتے ہیں، جس مدرسے میں بھی محنت کرتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، مدرسے والوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی دوسری جگہ نہ بھیجیں، ان کو اسی مدرسے میں ہی سیٹ کر لیں، جو محنتی ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ سارے محنتی بن جائیں، ہمارا مدرسہ بہت بڑا ہو جائے، مدرسے والے ہمیں کہیں جانے نہ دیں، مدرسے والے عمارتیں بڑھاتے جائیں، بلڈنگیں بڑھتی جائیں، مدرسے بڑھتے جائیں، اور الحمدللہ سارے بیٹھ کر اپنی مسند پہ بیٹھ کر اپنے علم کو دوسروں تک منتقل کرتے رہیں۔ رزق ختم نہیں ہوگا، اللہ پاک کے پاس بڑے خزانے ہیں، آپ کے کھانے سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے پڑھانے سے طالب علم ختم نہیں ہوں گے، اللہ پاک اور بھیج دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قدردان بنیں۔ آج مدرسوں میں طلباء کی حالت یہ ہے، طالب علم قدر نہیں کر رہے، موبائل سے منع کیا جاتا ہے تو مدرسہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قدر نہیں ہے، یہ ناقدری ہے۔ اپنے خیر خواہ کو، اپنے خیر خواہ کے ساتھ ایسا کرنا، یہ کتنی بڑی ناقدری ہے۔ آپ کے ساتھ جو سختی کی جائے گی قوانین میں، وہ آپ کے مستقبل کو بنانے کے لیے ہے، تاکہ آپ کا مستقبل بن جائے، آپ اس دنیا میں بھی چمک جاؤ، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام مل جائے۔ جو آدمی، جو طالب علم دن کو محنت کر کے رات کو موبائل دیکھتا ہے، جتنی اس نے نیکیاں کمائی تھی ساری ضائع، جتنا علم اس کے دماغ میں بیٹھا تھا وہ سارا ختم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر میں علم پاس ہوگا نہیں، اور دوسرے جہاں جائے گا انسان، وہاں علم کا تقاضا کیا جائے گا کہ تو نے 8 سال میں کیا پڑھا ہے، اس کا امتحان دو۔ تو انسان جس نے محنت نہیں کی ہوگی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی، جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج سوچ لو، آج مدرسے کی قدر کر لو۔ ہم نے مدرسے میں رہ کے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو یہاں قیمتی بنانا ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دینا، والدین ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم نے ان کے سامنے جب جانا ہے تو حقیقی علم والا بن کے جانا ہے، ہم نے علم والا بن کے جانا ہے، اپنے ساتھ علم لے کے جانا ہے، صرف کاروائی نہیں کرنی، مدرسوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت نہیں صرف گزارنا، یہاں محنت کرنی ہے، یہاں فکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، یہاں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانا ہے، یہاں معرفت سیکھنی ہے علم کے ساتھ ساتھ، اس زمین پر رہ کر اللہ رب العزت کا مقرب بننا ہے۔ اس زمین پر ہم نے بوجھ نہیں بننا، ہم نے اس زمین پر نہیں رہنا، ہمارا اصل ٹھکانہ ہمارے دل عرش پہ ہوں، ہمارا جسم زمین پر ہو لیکن ہمارے دل زمین پر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر زمین پر ہوئے تو یہ دنیا کے ساتھ لگ جائیں گے، یہ دنیا سے محبت کر بیٹھیں گے، یہ دنیا کے ہو جائیں گے تو آدمی ذلیل ہو جائے گا۔ ہم نے اس دلوں کو زمین پر نہیں رکھنا، جسم تو زمین پر رہیں لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ہر وقت عرش والے کے ساتھ ہونے چاہیے، ہر وقت عرش والے کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ اس زمین پر ہر وقت آسمانوں سے آپ کی مدد کے لیے فرشتے اترے، تعلق ہوگا تو ایسا ہوگا
اگر تعلق نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. صحابہ کرام کا تعلق تھا, جنگ بدر میں گئے, وہاں اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے بھیج دیے. 1000 فرشتے بھیج دیے اللہ رب العزت نے مدد کے لیے. تو میرے عزیزو, آج بھی اللہ رب العزت وہی رب ہے, وہی رب ہے. آج بھی جیسے انہوں نے تعلق بنایا تھا رب کے ساتھ, آپ بھی تعلق بنا لو, آپ بھی صحابہ اکرام والا تعلق بنا لو. جب ضرورت پڑے گی, دنیا میں ضرورت پڑنی, تو اللہ رب العزت سے دعا کر لینا, تو اللہ رب العزت فرشتے بھیج دیں گے. اسی طرح آج کہتے ہو فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے, کسی اور نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی, انہوں نے خود زیادتی کی ہے. انہوں نے رب کو ناراض کیا ہے. ان کی مدد کے لیے اللہ پاک فرشتے نہیں بھیجتا. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے آسمانوں سے اسی طرح فرشتے اتریں مدد کے لیے. وہ کیسے اتریں گے؟ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق بنا کر, اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بنا کر, اپنے چہروں کو شریعت کے مطابق بنا کر, اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق بنا کر, پھر جب بھی ضرورت ہو اپنے کریم رب سے مانگ لیا کرو کہ اللہ میں محتاج ہوں. اس کی طرح, فرعون کے گھر میں رہنے والے کی طرح, اس کی بیوی کی طرح اپنے رب سے تعلق بنا کر جب مدد کی ضرورت ہو اپنے رب سے مدد کی درخواست کر لینا. یقین کیجئے ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا, آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے, مدد اتر آئے گی. لیکن پہلے سے تعلق بنایا ہوگا تو یہ نوبت آئے گی. اگر تعلق نہیں بنایا ہوگا تو لوگ ہمیں ماریں گے, ہم چیخیں چلائیں گے, لیکن ہماری آواز آسمانوں پہ نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ آسمان کے دروازے بند ہوں گے. کیوں؟ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا, ہم نے یہودیوں کو راضی کر لیا, نصارہ کو راضی کر لیا, وہی ہمارے پھر دشمن بن گئے. پھر انہوں نے ہمیں کچل دیا, پھر انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا, پھر انہوں نے ہمیں دنیا میں رسوا کر دیا. پہلے ہم نے ان کو بڑا مانا, پھر انہوں نے ہمیں ذلیل کیا. ہم ان کو بڑا نہیں, اپنے رب کو بڑا مانیں گے. ہم نے تعلق ان سے نہیں, اپنے رب سے تعلق بنانا ہے, اپنے طاقتوں والے رب سے تعلق بنانا ہے. پھر اس زمین پر عزت کے ساتھ رہو گے, کوئی آپ کا بال بھی بگاڑ نہیں سکے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے, بھیڑیے ہمیں کھا جائیں گے, ہماری کوئی فریاد نہیں سنے گا. پھر ہم دعا کریں گے, ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. پھر ہم فریاد کریں گے, ہماری کوئی فریاد نہیں سنے گا. کیوں؟ کہ ہم نے بھی نہیں سنی تھی. اسی طرح بھائی قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت یہی فرمائیں گے مجرمین سے, وَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. چکھو آج عذاب, تم نے اس ملاقات کے دن کو بلا دیا تھا, ہم بھی آپ کو بلا دیتے ہیں. جیسے تم نے بلایا تھا ہم بھی تم کو بلا دیتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں بننا, ہم نے اپنے رب کو دن رات یاد کرنا ہے, اور کثرت سے یاد کرنا ہے, کثرت سے یاد کرنا ہے, بہت کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا ہے, حتیٰ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. پورے محنت کر کے اپنے رب کو یاد کر کے, اپنے رب کی بات مان کے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, یہ بن کے ہم نے دنیا سے جانا ہے. جب قیامت والے دن جائیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے کہ یہ میرا بندہ زمین پر رہ کر مجھے بہت یاد کرتا تھا, بہت یاد کرتا تھا, مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھے بڑا یاد کرتا تھا. تو میرے عزیزو, آج ہمارے پاس موقع ہے, ہم یہودیوں کے ساتھ دل نہ لگائیں, ہم نصارہ کے ساتھ دل نہ لگائیں, ہم اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگائیں, ہم صحابہ کے نقش قدم چلیں, ہم
اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہم اولیاء اللہ کی اطاعت کریں، ہم اولیاء اللہ کے دوست بن جائیں، رب کے دوست بن جائیں، اس کے رسول کے دوست بن جائیں، یقین کیجئے اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور قیامت والے دن بھی عزت۔ قیامت والے دن جاؤ گے تو بھائی وہاں یہ آواز سنو گے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کھاؤ آج جو تم عمل کرتے تھے، کھاؤ آج۔ اس دن کتنا مزہ آئے گا پھر جب فرشتے کہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اس وقت کتنا مزہ آئے گا جب فرشتے کہیں اللہ پاک کی طرف سے انا کذالک نجزی المحسنین۔ اس دن کتنا مزہ آئے گا پھر۔ لیکن آج محنت کرنی پڑے گی، آج فکر کرنا پڑے گا، آج اپنے نفسوں کو روکنا پڑے گا، آج مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ آج مجاہدے کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج اپنے نفس کو روک لو، آج نفس پر محنت کر لو، نفس کی بات نہ مان لو، رب کی بات مان لو، پھر قیامت والے دن اللہ پاک آپ کی بات مان لیں گے۔ تو میرے عزیزو، سب سے یہی درخواست ہے کہ بھائی سارے نیت کر لو کہ ہم اللہ رب العزت کی بات مانیں گے، یہود و نصارہ کی نہیں مانیں گے، اس کے رسول کی بات مانیں گے، صحابہ کی بات مانیں گے، یہودیوں کے ہم ان کی چال میں نہیں پھنسیں گے۔ سارے کریں گے بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ یا رحیم، یا کریم، یا حلیم، یا غفار، یا غفور، یہ ساری تیری فوج بیٹھی ہے یا اللہ۔ یا اللہ یہ ساری تیری فوج بیٹھی ہے، تیرے دوستوں کے دوست ہیں، تیرے دشمنوں کے دشمن ہیں یا اللہ۔ یا اللہ تیرے قرآن کے یہ محافظ ہیں میرے مولا، میرے مولا ان کے سینے قرآن سے بھرے ہوئے ہیں میرے مولا، میرے مولا ان کے سینوں کے اندر تیری پاک آیات چھپی ہوئی ہیں میرے مولا، میرے مولا ان کے سینوں کو روشن کر دیجئے، ان کو یہود و نصارہ کی چالوں سے بچا لیجئے یا اللہ، ان کے دلوں کو روشن کر دیجئے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان کو اپنی معرفت دے دیجئے، ان کو اپنی محبت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے میرے مولا، میرے مولا دنیا میں آج اندھیرا چھا چکا ہے میرے مولا، ہر طرف یا اللہ گندگی پھیل چکی ہے، یہ چند یا اللہ چند نوجوان ہیں میرے مولا، یا اللہ یہ ایک قلیل سی جماعت ہے میرے مولا، میرے مولا یہ سارے تیرے عاشق ہیں، انہوں نے دنیا کی طرف پشت کر لیا ہے میرے مولا، تیری طرف انہوں نے چہرہ کر لیا ہے میرے مولا، آپ تو قدردان ہیں یا اللہ، سب کے لیے یا اللہ کامیابیاں لکھ دیجئے میرے مولا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لکھ دیجئے یا اللہ، ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے یا اللہ، اپنی فوج کو دیکھ لیجئے یا اللہ، یہ تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میرے مولا، میرے مولا یہ چنے ہوئے ہیں میرے مولا، میرے مولا یہ تو کثیر تعداد سے تھوڑے سے قلیل تعداد ہے میرے مولا، یا اللہ آج دنیا میں اندھیرے ہیں میرے مولا، ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہے میرے مولا، میرے مولا یہ چھوٹی سی روشنی ہے میرے مولا، میرے یا اللہ ایک چنگاری ہے میرے مولا، میرے مولا ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ان کو دین کے لیے استعمال کیجئے یا اللہ، یا اللہ ان کو خشوع عطا فرمائیے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان کو نیکیوں سے محبت
محبت عطا فرمائیے، علم سے محبت عطا فرمائیے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان کو جہالت سے نفرت دے دیجئے میرے مولا، میرے مولا ان کو یا اللہ پاک دامن بنائیے یا اللہ، یا اللہ ان کو پاک دامن بنائیے یا اللہ، یا اللہ ان کو پاکیزگی سے محبت عطا فرمائیے یا اللہ، گندگی سے ان کو نفرت عطا فرمائیے یا اللہ، اپنی معرفت ان کو عطا فرمائیے، اپنا استحضار عطا فرمائیے میرے مولا، میرے مولا ہمارے دشمن بہت اکٹھے ہو چکے ہیں میرے مولا، یا اللہ ہمارا سارے دشمن بن گئے میرے مولا، میرے مولا سارے دشمن بن گئے میرے مولا، اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے میرے مولا، اگر تو نے ہماری مدد نہ کی یا اللہ پھر دنیا سے دین ختم ہو جائے گا میرے مولا، میرے مولا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فرما رہے تھے کہ اللہ اگر آپ نے آج مدد نہ کی تو یہ مٹھی بھر جوان ختم ہو جائے گے، پھر دنیا زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے مولا، میرے مولا یہی حالت آج بنی ہوئی ہے میرے مولا، اگر ہمیں اپنے تنہا چھوڑا تو یہ ہندو ہمیں کھا جائیں گے میرے مولا، میرے مولا اگر آپ نے تنہا چھوڑا تو یہ ہندو ہمیں کھا جائیں گے میرے مولا، میرے مولا اگر تو نے مدد نہ کی میرے مولا تو یہ ہندو ہمیں کھا جائیں گے، یہ لقمہ بنا لیں گے ہمیں یا اللہ، یا اللہ دنیا یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے بری ہوئی ہے میرے مولا، میرے مولا آج مسلمان بھی نام کے رہ چکے ہیں، کام کے تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں میرے مولا، آپ نے پاکستان کو فتح دی یا اللہ، یہ علماء کی دعائیں تھی، یہ مدارس والوں کی دعائیں تھی یا اللہ، ہماری فوج اس قابل نہیں تھی میرے مولا، ہماری فوج اس قابل نہیں تھی یا اللہ، یہ تو علماء کی دعائیں تھی، یہ تو مساجد میں یا اللہ ان کے لیے دعائیں کی تو تو نے فرشتے اتار دیے میرے مولا، تو نے مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے، اگرچہ نام کسی اور کا چل رہا ہے، کام کسی اور کا تھا میرے مولا، دعائیں علماء کی تھیں یا اللہ مدارس والوں کی دعائیں تھیں میرے مولا، میرے مولا نام کسی اور کا ہے، کام اصل میں کسی اور کا تھا میرے مولا، میرے مولا اسی طرح تو مدد کرتے رہنا یا اللہ، اسی طرح مدد کرتے رہنا میرے مولا، جب بھی ہمارے دشمن ہمارے بارے میں برا سوچیں یا اللہ سرحدوں پہ فرشتے مقرر کر دینا میرے مولا، اپنے مدارس کی حفاظت فرما لینا، اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں کی حفاظت فرما لینا میرے مولا، میرے مولا ان ہندوؤں سے یا اللہ جو ہمارے شدید دشمن ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان سے بچا لینا، یا اللہ اس مودی کو ہلاک کر دیجئے، یا اللہ اس مودی کو ہلاک کر دیجئے میرے مولا، میرے مولا اس کو ہلاک کر دیجئے، یہ تیرے دوستوں کا دشمن ہے میرے مولا، یہ تیرے یاروں کا دشمن ہے یا اللہ، ان کو ہلاک اس کو کر دیجئے میرے مولا، میرے مولا اس کو ہلاک کر دیجئے یا اللہ، جیسے تو نے کعب بن اشرف کو ہلاک کر دیا تھا یا اللہ، جیسے اس کو بھی ہلاک کر دیجئے میرے مولا، وہ تیرے نبی کا دشمن تھا، یہ تیرے نبیوں کے یاروں کا دشمن ہے میرے مولا، میرے مولا اس کو بھی ہلاک کر دیجئے، اس کو بھی برباد کر دیجئے، ہلاک کر دیجئے میرے مولا، میرے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا یا اللہ، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا، سارے علماء جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔